الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومن مومنات جو واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل، دس از می سیدہ انم نقوی ابن خواہر عروج نقوی۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں سچے امام، صادق امام، چھٹے امام، صادق آل محمد، دا گریٹ مسلم سائنٹسٹ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اب آپ تعجب مت کیجیے گا، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، جنہوں نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں اور اپنے مولا و آقا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی جو ہے پروردگار کے شکر کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں جب لوگ سائنس سے اب فیملیئر ہوئے ہیں، جب انہوں نے تھیوریز کو اپروو کیا ہے، انہی تھیوریز کو، انہی کانسیپٹس کو میرے مولا چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام اتنے انسٹیٹیوٹس مدینہ میں قائم کر کے اپنے شاگردوں کو سکھا چکے تھے۔ زمانہ اب جہاں پر پہنچا ہے اور جن علوم سے آج کے دور کے سائنسدان نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ علوم مرحوم نے منت ہے امام صادق کی۔ یہاں تک کہ کیا ہی نام لے لیں، اگر آپ بات کریں فلسفی کی، اگر آپ بات کریں فقہ کی، اگر آپ بات کریں حدیث کے علم کی، قرآن کے فہم کی، احادیث کی، اسپیس کے نالج کی بات کریں، اسٹرانومی کی بات کریں، اسٹرالوجی کی بات کریں، آپ بات کریں کسی بھی بڑے فلسفر کی، تو وہ شاگرد نکلے گا میرے مولا کا۔ میڈیسن کے علم کی بات کریں، آپ کیمسٹری کی بات کریں، فزکس کی بات کریں، آپ بایولوجی کی بات کریں، دنیا کا کوئی ایسا علم، کوئی نالج کی برانچ، آپ اسے جسٹ نیم اٹ اینڈ یو ول فائنڈ دا سورس آف دیٹ نالج رائٹ ٹو دا گیٹ آف اہل بیت علیہم السلام۔ دنیا میں آج انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اس کی ویری فاؤنڈیشن مدینہ میں رسول اللہ کی یہ فرزند، امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، جناب زہرا کے یہ پسر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عروج امام صادق علیہ السلام کو بہت سے لوگ مطلب دینی ایک حیثیت میں جانتے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا و آقا ہیں، لیکن ان کی سائنٹیفک جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگ ابھی آشنا نہیں ہیں، اتنے فیملیئر نہیں ہیں، تو کیوں نہ ان کے تعارف کو کروایا جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو ہم کس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، پھر ان کے سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کا ذکر کریں گے۔ واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فقہ میں کوئی بھی رہنما، کوئی بھی رہبر ایسا کسی کو نہیں ملے گا جو ہمیں ملے گا آل اطہار میں۔ فقط وہ علم رسول پاک کا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا، اور دنیا میں اللہ نے وہ علم کسی اور کو ودیت نہیں کیا۔ تو مختصر تعارف دیکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام کا کہ آپ کا اسم مبارک ہے جعفر علیہ السلام، آپ کا لقب ہے صادق علیہ السلام۔ مختصر تعارف دیکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ آپ کا اسم مبارک ہے جعفر علیہ السلام، آپ کا لقب ہے صادق علیہ السلام، یعنی کہ سچے امام، جن سے منسوب ہے باعث عجب کے نیاز۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ابو اسماعیل۔ آپ کے والد ماجد ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو خود علوم کا سرچشمہ ہے، اور بقر سے ان کا لفظ باقر ہے، یعنی کہ علم کا بقر کرنے والا اور علم کو، نالج کو ڈائسیکٹ کرنے والا۔ اور ان کے فرزند ہونے کی حیثیت میں آپ اپنے بچپنے سے ہی ان اداروں، ان انسٹیٹیوٹس میں جا کر لوگوں کو علم سکھاتے رہے کہ جیسے ان کے بابا سکھاتے تھے۔ تاریخ ولادت ہے مولا کی 17 ربیع الاول 83 ہجری، مقام ولادت ہے مدینہ منورہ، اور آپ کی زوجہ ہیں حضرت حمیدہ خاتون علیہ السلام، آپ کی دختران ہیں حضرت ام فروہ، حضرت اسماء اور حضرت فاطمہ، اور آپ کے وقت میں جو حاکم ہیں بوقت ولادت
جو حکومت تھی وہ عبد الملک کی تھی، اور بوقت شہادت جس نے میرے مولا کو زہر دے کر شہید کیا کہ خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت بے شمار، وہ منصور دوانکی کی حکومت تھی۔ اور جب بھی کسی امام کو شہید کیا گیا تو ان کے علم سے بغض رکھا گیا، اور اللہ نے امام کو جو شان و منزلت عطا کی اور جو فضائل اہل بیت کو عطا کی، بس اسی سے حسد کر کے وقت کے حکمرانوں نے مولا کو شہید کیا۔ آپ کی مدت حیات ہے 65 ایئرس اور مدت امامت ہے 33 ایئرس۔ آپ کی تاریخ شہادت میں احتمال ہے، ایک ہے 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری۔ سبب شہادت ہے منصور دوانکی کا زہر دینا۔ آپ کا مدفن ہے جنت البقیع مدینہ منورہ میں، جہاں آپ کی جدہ جناب حضرت زہرا اور مولا حسن مجتبیٰ اور امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام بھی مدفون ہیں، وہیں پر امام جعفر صادق منصوب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مشفین۔ تعارف میں نے مولا کا کرایا، اب میں چاہوں گی کہ ہم باقاعدہ جب واقعات کا آغاز کرتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے، تو کیوں نہ عروج سے میرے مولا کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستی کی زندگی کا کوئی بھی اہم دلچسپ واقعہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی کی عکاسی کرے گا۔ الحمدللہ بہترین تعارف، اور بہت مختصر وقت میں ہم نے آپ کو امام کے بارے میں بتایا، ان کا نام، ان کے القابات اور کنیت اور باقی ڈیٹیلز، اور کنڈوں کی نیاز جو کہ باعث رجب کی ہے وہ انہی امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو انم نے کہا کہ ہم بہت سی ڈیٹیلز جتنی شیئر کر سکے آپ سے کریں گے کہ امام نے اور کیا خدمات سر انجام دی ہے، اور باقاعدہ بہت زیادہ علوم جن کو بہت سی روایات میں آتا ہے کہ صفوں کی صورت میں ان تمام علوم کو نہیں لکھا جا سکتا یا بیان نہیں کیا جا سکتا، تو بہت ہی ایک یا دو خوبصورت واقعات میں آپ سے آج شیئر کروں گی امام کے فضائل جس میں ہوں گے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ بتا دوں کہ بہت سے امام صادق علیہ السلام کے دور میں خاص طور پر بہت سے وہ لوگ جو کہ غیر مسلم تھے، لا مذہب تھے، مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہوں گی فضائل امام علیہ السلام میں۔ تو یہ شخص ہے ابو شاکر دسانی، جو کہ ایک لا مذہب انسان تھا۔ اب یہ آپ حضرت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کیا مجھے خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام سے یہ کیا چاہتا تھا کہ اگر آپ میرا تعارف جو ہے خدا کا تعارف مجھے کروا سکتے ہیں تو اس کی طرف میری رہنمائی کریں، کیونکہ وہ لا مذہب تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اگر اس کو کوئی لاجک ملتی ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے ایک طاؤس کا انڈا ہاتھ میں لیا اور اس شخص سے کہا کہ دیکھو اس کی بالائی ساخت پر تم غور کرو، اور اندر کی بہتی ہوئی زردی اور سفیدی کو اندر سے دیکھو، یعنی کہ جو چیزیں اندر ہیں ایک زردی اور بعد میں اس کو ایک بچے کی شکل دے دی جائے۔ مولا نے بتایا کہ ایکسٹرنل چیزوں پہ غور نہ کرو اور چیزوں کی ڈیپتھ تک جاؤ۔ بالکل، اب جب کہا کہ اس کی بالائی ساخت کو دیکھو، پہلے باہری حصے کو دیکھو اور پھر اندر کی زردی جو کہ بہتی ہوئی ہے اس کو دیکھو، اور اس پر توجہ کرو کہ اس میں رنگ برنگ کے طائر کیوں کر پیدا ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تمہاری عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس انڈے کا اچھوتے انداز میں بنانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اچھوتے انداز کا مطلب ہے کہ نہ تو اس کو کسی نے ٹچ کیا ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی گھس کر اس کو بنانے والا ہے، تو کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اس کو اچھوتے انداز میں بنانے والا کوئی ہے؟ سبحان تو اللہ۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور جو ہے دوہریت سے، یعنی کہ جس کو پہلے مانتا تھا وہ چیز اس کے ذہن میں آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی حشام بن حکم کے ذریعے سے سوال کیا کہ یہ ممکن ہے کہ خدا ساری دنیا کو، یعنی کہ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد امام کے صحابی کے ذریعے سے ایک سوال آیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا ساری دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ انڈا بڑھے اور نہ ہی دنیا گھٹے؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی کہ میں سوال کو ریپیٹ کر دوں، اگر کوئی سننے میں ایشو آ رہا ہو تو سوال امام صادق سے ہی کیا گیا ہے کہ کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو دے اور اس انڈے کے سائز میں بھی کوئی چینجنگ نہ آئے؟ بالکل، نہ انڈا بڑھے اور نہ دنیا گھٹے۔ اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی مثال دیں، اور مثال امام نے کیا دی کہ ایک جو چشم ہے آنکھ کا، چھوٹی سی پتلی کافی ہے اس مثال کے لیے، یعنی کہ آنکھ کی ایک چھوٹی سی پتلی کافی ہے، کیونکہ اس میں ساری دنیا سما جاتی ہے، نہ تو پتلی بڑھتی ہے اور نہ ہی دنیا گھٹتی ہے۔ تو یہ دو واقعات تھے جس میں امام نے
طائر کا میں نے ذکر کیا کہ امام نے کہا کہ اس کی زردی کو دیکھو، اس کی بہتی ہوئی زردی کو، اور اس کی باہری ساکھ کو دیکھو، جس سے وہ شخص دوہریت سے باز آ گیا تھا. اور دوسرا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس شخص نے امام کے صحابی کے ذریعے سے سوال کیا تو وہ بھی بہت کلیئر ہو گیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. جزاک اللہ. تو یہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو مولا نے انسانی آنکھ کو وہ انڈا کہا کہ اللہ نے خلق ایسے کیا، ساخت آنکھ کا سٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک انڈے کی مانند ہے کہ ہماری آنکھ کی پتلیاں اس پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہیں، سمو سکتی ہیں، اور اس کے سائز میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہم ہر چیز کو باقاعدہ طور پہ اللہ کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس طرح دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں مولا کی ایک سائنٹیفک جو جرنی جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی ریئلی انٹرسٹنگ. بہت ہی پیارے اس میں انسیڈنٹس ہیں جو کہ آپ نے ہر جگہ پر نہیں سنے ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپریشیٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو محبان محمد و آل محمد ہوتے ہیں جو وہ ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو ان کے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں، اور آپ کو بحیثیت مسلمان ناز بھی ہوگا کہ ہم نے اس قدر علم پایا اپنے مولا سے، لیکن سمیٹا کیوں نہیں، سنبھالا کیوں نہیں، پرزرو کیوں نہیں کیا اس نالج کو. سو لیٹس ڈسکس امام صادق علیہ السلام ایز این ایپیٹوم آف وزڈم and as a mastermind behind the Islamic sciences, Islamic wisdom. تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امام صادق آل محمد کو ایز اے گریٹ مسلم سائنٹسٹ. آغاز کرتے ہیں کہ 702 اور 700 یہ سینچری ہے میرے مولا مدینہ میں پیدا ہوئے، کربلا سے 22 سال بعد پیدا ہوئے. اور ایک بائیوگرافی کا آپ کو نا ایک چھوٹا سا ایک ہم سمجھ لیں کہ ایک تعارف ملے گا، پوری بائیوگرافی میں اس میں کور کر دیں گے. ولادت جو ہے مدینہ میں، جی مدینہ میں ولادت ہوئی واقع کربلا سے 22 سال بعد. اور آپ کے والد امام باقر علیہ السلام تھے جنہوں نے بہت سے انسٹیٹیوٹس مدینہ میں لوگوں کو علوم سکھانے کے لیے اسٹیبلش کیے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ سمجھیں گے اہل محمد کی جو خدمات ہیں اس امت کے لیے فقط اتنی ہیں کہ دین کا نالج سکھایا ہوگا. یہاں پر دین کے نالج کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ کیا، جو کہ سب کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ جو بھی مکتب اہل بیت سے منسوب ہے، جو بھی ایک مسلمان اپنے آپ کو رسول پاک کا محب اور اہل بیت کا محب کہتا ہے، اس پہ لازم ہے کوئی دین و دنیا دونوں کے علوم میں ایکسل کرے، اور وہی صحیح مومن ہے. تو میرے مولا نے چھٹے امام نے اور ان کے بابا امام باقر علیہ السلام نے ہزاروں انسٹیٹیوٹس کو اسٹیبلش کیا مدینہ منورہ میں، جہاں لوگوں کو کون سے علوم سکھائے جاتے تھے؟ اسلامک سائنسز، ریلیجن، احادیث، فلسفی، اسپیس نالج، جورسپروڈنس، کیمسٹری، فزکس، ایسٹرانومی اینڈ فلسفی، مچ مچ مور. جبکہ لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا اسپیس کے بارے میں، تب میرے مولا نے سکھایا. جب فلسفی کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تب اہل بیت نے سکھایا. جب کیمسٹری کے وہ ایلیمنٹس ڈسکور ہی نہیں کیے گئے تھے جو کہ آج پیریوڈک ٹیبل میں پڑھائے جاتے ہیں اسکولز میں، تب میرے مولا نے بتایا تھا کہ ایلیمنٹس اتنے ہوں گے. اور میرے مولا نے اس دور کے جو فیمس پرسنالٹیز ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، کوئی ایرسٹوٹل کو جانتا ہے، اور آپ جابر بن حیان کو جانتے ہیں ایز اے فادر آف کیمسٹری آپ جانتے ہیں، پھر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں. آپ ان فیمس پرسنالٹیز کو تو جانتے ہیں، بٹ یو ڈو ناٹ نو دا سورس اینڈ دا ٹیچر بیہائنڈ. دا ٹیچر بیہائنڈ آل دیز گریٹ پرسنالٹی از امام صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. اور عروج آپ جانتی ہیں مولا کے ٹوٹل شاگرد کتنے تھے؟ کتنے اسٹوڈنٹس تھے یہ سب علوم سیکھنے والے؟ بہت زیادہ تھے. جبکہ میں اپنے آج پروگرام کو ریڈی کر رہی تھی تو میں نے ذرا بریک لگایا اور میں نے کہا اتنے زیادہ لوگوں کے تو نام بھی نہیں لیے جا سکتے. جبکہ بظاہر جو نام ہمیں نظر آیا وہ جابر بن حیان، لیکن بہت سے اور نام ہیں جن کا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ذکر کریں. انم نے بہت خوبصورتی سے انٹرو دیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں بیچ میں سینٹر میں آ کے تھوڑا سا ایک پیارا سا ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ ہم امام کے علم کی بات کریں. بہت سے علوم امام علیہ السلام نے سکھائے، جبکہ ہم شاگردوں کو پیچھے تو جا رہے ہوتے ہیں. اور عروج میں بتا دوں یہاں پر کہ اب ہم 101 گفتگو کریں گے. آپ کی بات سے میں ایک بات پیش کروں گی جو ریلیونٹ ہوئی. 4000 شاگرد ہیں صادق آل محمد کے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں، جو کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جس کے بارے میں کسی بندے کو شک نہیں ہے، کسی مکتب کے انسان کو اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی تھے کہ جن
کے پیروکار ہونا اپنے آپ میں ایک فخر ہے اور ان کے مکتب سے منسوب ہونا صحیح اسلام ہے. اور آپ ہی ہیں کہ جن کے 4000 شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور انہی شاگردوں میں امام ابو حنیفہ ہیں, انہی میں جابر بن حیان دا فادر آف کیمسٹری, انہی میں گریٹ مسلم فلاسفر ایرسٹوٹل ہیں, اور انہی میں یہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آج سائنسز سکھائی ہیں. تو عروج بتائیے گا کیا واقعہ آپ مومنین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ واقعات بہت ہیں, اور یہاں پر میں امام صادق علیہ السلام اور علم الاجسام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کروں گی کہ یہاں پر بہار الانوار بک ہے جس میں واقعہ بیان ہے, اور سے بھی کتب میں ہے کہ ایک عیسائی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم طب کے متعلق سوالات کیے, یعنی کہ میڈیکل کے بارے میں سوالات کیے, اور کیا کہا کہ جسم انسانی کی تفصیل پوچھی. ایک عیسائی نے امام صادق علیہ السلام سے جسم انسانی کی تفصیل پوچھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے انسان کے جسم میں 248 ہڈیاں اور 360 رگیں خلق فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تبھی امام نے بتا دیا کہ 248 ہڈیاں اور 360 رگیں خلق فرمائی ہیں. رگیں تمام جسم کو سیراب کرتی ہیں, سبحان اللہ, اور ہڈیاں جسم کو اور گوشت کو اور ہڈیوں کو, یا میں رپیٹ کر دیتی ہوں کہ وہ ڈیٹیل ہے جو آج آپ ڈاکٹر سے سنتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بلڈ سرکولیشن کیا ہوتی ہے اور یہ انسانی جسم کس طرح سے کھڑا ہوا ہے. یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جسم کو رگیں جو ہیں وہ سیراب کرتی ہیں, ہڈیاں جسم کو, گوشت ہڈیوں کو, اور اعصاب گوشت کو روکے رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ سوچیں گے کہ ذکر امام صادق علیہ السلام ہے اور ہم اسلامک سائنسز سے نکل کے میڈیکل سائنس میں آ گئے. یہ ہمارے مولا سے ہم نے پایا, اور آپ سب جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ نے ہمیں پیچھے نہیں چھوڑا, ہم نے اپنے اصل کو کھویا ہے, اور ہم نے اپنے اس نالج کو محفوظ نہیں رکھا جو ہمیں اپنے اہل بیت کے در سے ملا ہے, اور ہم نے اس نالج کی قدر نہیں کی. اب جب کہ عروج نے ذکر کر دیا امام علیہ السلام اور میڈیسن کا, تو میں بھی صادق آل محمد اور میڈیسن کے حوالے سے واقعہ بتاؤں گی جو کہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. کہ ایک دن ایک فزیشین جو کہ میڈیسن کو سٹڈی کر رہا تھا اور کتاب پڑھا تھا, مطالعے کے وقت اس نے امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ مولا آپ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے اور آپ بھی اس علم کے محتاج ہیں. یہیں پر امام صادق علیہ السلام نے اس فزیشین کو جواب دیا جو کہ یہ سمجھ جاتا کہ مولا کو میڈیسن کے بارے میں شاید نالج نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جانتے ہو. اللہ اکبر. اور مولا نے اس فزیشین سے کہا کہ ہم سردی سے ہونے والی بیماری کا علاج گرم دوا سے کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ہم گرمی میں ہونے والی بیماری کا علاج سرد دوا سے کرتے ہیں. اسی طرح امام نے خشکی میں ہونے والی بیماری اور پھر تری میں ہونے والی بیماری کا علاج بھی بتایا. یہاں تک کہ وہ فزیشین جو کہ علم طب کو سٹڈی کر رہا تھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہی تو اصل میڈیکل سائنس ہے. اور ہم ذکر کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کتنی پیاری گفتگو ہے کہ ہم جن چیزوں سے فیملیئر ہی نہیں ہوتے, ہمیں سب کچھ تو اسلام نے دیا ہے. اور جب میرے مولا نے میڈیسن کے بارے میں یہ چند ہم واقعات پیش کریں جس کے لیے ہسٹری ابھی بھری پڑی ہے, تمام وقت قلیل ہے, سب ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. عروج آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے ایک تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا جو کہ ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی, دا 4 ایلیمنٹس تھیوری. اب وہ 4 ایلیمنٹس تھیوری یہ تھی کہ اس پوری دنیا میں 4 ایلیمنٹس ہیں, زمین, ہوا, آگ اور پانی. اور کیونکہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی ایرسٹوٹل اپنے ٹائم کی کہ لوگوں میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر سکے, اور وہ یہی بلیو کرنے لگے کہ تمام دنیا فقط 4 ایلیمنٹس پہ بیسڈ ہے, اور وہ زمین ہے, ہوا ہے, آگ ہو, پانی ہے. لیکن ہمارے چھٹے امام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کو اگر تم ایز این ایلیمنٹ دیکھتے ہو تو اس کے اندر جتنے بھی میٹر ہیں وہ خود ایلیمنٹس ہیں, اور اس زمین کے اندر بہت سے اور ایلیمنٹس موجود ہیں. یہ دنیا میں فقط 4 ایلیمنٹس نہیں ہیں, اس میں بے حد زیادہ ایلیمنٹس ہیں. اور امام صادق علیہ السلام نے ایرسٹوٹل کا یہ نظریہ 4 ایلیمنٹ تھیوری اس کو ریجیکٹ کیا
کیا اور آج کیمسٹری نے 118 ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا اور اس کو ریکگنائز کیا, اور آج جو پیریوڈک ٹیبل بچے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ سب ایک ریوارڈ ہے امام صادق علیہ السلام کے کنٹریبیوشن ٹورڈز کیمسٹری کا اور ان کی تھیوریز کا اور ان کی تمام تر سیٹ کی ہوئی فاؤنڈیشن کا, جو کہ ایک بیس عطا کی تھی انہوں نے, جس پہ دیگر جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ریسرچرز نے ریسرچ کر کے ڈسکور کیا کہ امام کی بتائی گئی تھیوری بالکل صحیح تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امام صادق علیہ السلام کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے تھے لوگوں کو علوم سکھانے کے لیے, اور ان کے اسٹوڈنٹس کچھ ایسٹرونومی سیکھ رہے تھے, کچھ فلسفی سیکھ رہے تھے, کچھ حدیث سیکھ رہے تھے, کچھ جورسپروڈنس سیکھ رہے تھے, فقہ سیکھ رہے تھے, اور اسی طرح کچھ سائنسز سیکھ رہے تھے. تو میرے مولا کی عمر یہاں پہ فقط 11 سال تھی, کلاس روم میں انٹر ہوئے, اور جب کہ ایسٹرونومی پہ بحث چل رہی تھی تو امام صادق نے 11 سال کی عمر میں کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے. اللہ اور جیسے کہ 24 گھنٹے میں یہ دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہونا یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ زمین فلیٹ نہیں ہے. اور انہوں نے پھر سے ریسرچ کے لیے ایک بیس پرووائڈ کی جس پر بعد میں ریسرچ کیا گیا اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ واقعی زمین بالکل بھی فلیٹ نہیں ہے, اٹس اے اسفیئر. اور بہت سی اور علوم کو ڈسکور کرنے کے لیے فاؤنڈیشن امام نے رکھ دی. عروج, آپ کچھ اور دلچسپ پوائنٹس اگر مومنین سے شیئر کرنا چاہیں؟ پوائنٹس بہت اچھے ہیں کیونکہ بہت سی لیڈیز ہماری مائیں بہنیں بھی پروگرام دیکھتی ہیں. تو ابھی یہ جو واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں اس میں بہت سے سبق ہمیں ملیں گے. میں کوشش کروں گی 5 سے 6 منٹ لے کر اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کروں, کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں بہت سے سبق, بہت سے لیسن ملیں گے, بہت سی سیکھ ملے گی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ وہ نالج ہے. اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ جو میں شیئر کروں گی جو امام صادق علیہ السلام نے جناب ابو حنیفہ کو دیا, اور وہ اکثر ان کا ایگزام یعنی کہ امتحان لیتے رہتے تھے, کوسچن اینڈ آنسر ایک سیشن چلا کرتا تھا. ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزامن کرتا ہے اور اس کو ٹیسٹ لیتا رہتا ہے کہ معلوم ہو کہ اپنے علم کے کس درجہ پہ پہنچا. بالکل, اور جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ سوال کا جواب آتا ہے تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, تو ہمارے ٹیچر پھر 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر اینڈ تک ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ اس چیز کا کیا مقصد تھا اور مطلب کیا ہے. تو اب یہ جناب ابو حنیفہ کا وہ ایگزام ہے جو امام علیہ السلام لے رہے ہیں ان کو نالج دینے کے لیے. تو اس میں بہت زیادہ سوال ہیں, میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں پر ایک سبق تو یہ ہے کہ واقعہ یہاں سے کہ اکثر امام علیہ السلام جو ہیں حضرت ابو حنیفہ کا امتحان لے لیا کرتے تھے, اور یہ امتحان ان کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا, ان کو فائدہ پہنچایا کرتا تھا. یہاں پر آپ نے پوچھا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تم مسائل دینیہ میں قیاس سے کام لیتے ہو. یہاں پر ان کی امام کا مقصد تھا کہ ان کو درستگی ان کی کروائی جائے, ان کو صحیح راہ پر لایا جائے. تو عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو, دین میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے, اور یہ انہوں نے اس بارے میں پہل کی تھی. تو یہاں پر امام نے پہلی چیز جو ان کو سکھائی وہ یہ تھی کہ دین میں, یعنی کہ ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے جو بھی پڑھے گا مسلمان اس کو, کہ دین میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے, شیطان کا کام ہے. یعنی اس دور کے بھی بہت سے فتنے ہیں جو دین کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں, تو ان کو جواب میرے مولا نے بہت پہلے دے دیا کہ جو بھی دین کے بارے میں قیاس آرائی کرے گا وہ ابلیس کا فتنہ ہے. بے شک. اس کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی, کانوں میں تلخی اور ناک کے نتنوں میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی؟ ونس اگین بایولوجیکل کویسچن. ریپیٹ کر دیں؟ جی بالکل ریپیٹ کریں. چلیں, امام علیہ السلام نے جناب ابو حنیفہ سے یہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی, کانوں میں تلخی, ناک کے نتنوں میں رطوبت یعنی کہ آپ کی جو نوسٹلز ہیں, اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو بہت اچھا جواب تھا کیونکہ ان کو علم نہیں تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. بالکل, یہ بھی ایک علم ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو یہ عین علم ہی ہے کہ آپ بولے آئی ڈونٹ نو میں بہت سے راز. اور اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی بھی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے. بالکل. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ اچھا پھر مجھ سے سنو کہ آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں, اگر ان میں سے نمکینی نکل جائے یا نمکینی نہ ہو تو وہ پگھل جائیں گی. اللہ نے آنکھ میں سالٹ اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ نمکینی ختم ہو جائے تو آئس جو ہیں وہ پگھل جائیں گی, میلٹ ہو جائیں گی.
اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ کیڑے مکوڑے اس میں نہ گھس جائیں. کانوں میں اس لیے تلخی رکھی ہے تاکہ جو انسیکٹس ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ انسیکٹ بآسانی کان میں جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک پروٹیکشن رکھی ہے اور خدا کا اپنا ایک سسٹم ہے ہیومن باڈی کا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایئر ویکس بھی اللہ نے رکھا کہ انسیکٹس اندر نہ جائیں. ناک میں رطوبت اس لیے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو اور خوشبو اور بدبو کو محسوس کیا جا سکے. سبحان اللہ، یہ خدا کی وہ نعمتیں ہیں جن پر کبھی ہم نے شکر ہی نہیں کیا اور ہم نے کبھی ڈسکور نہیں کیا، ریسرچ نہیں کیا کہ اگر ہمارے ناک میں رطوبت ہے تو اس کا کیا پرپز ہے. ہم اچھی بری فریگرنس کو، اسمیل کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ پولوٹڈ ایئر جو ہے اس کے لیے فلٹر لگائے گئے ہیں. ہمارے نوسٹریلز میں جو ہیئر ہیں اللہ نے کسی مقصد سے رکھے ہیں. اور بدبو کو محسوس کر سکیں، یہ میں نے ناک کے بارے میں بتایا. جبکہ شیرینی، لبوں میں شیرینی اس لیے ہے کہ کھانے پینے میں لذت آئے. اور لبوں میں، لپس میں اگر کبھی غور نہیں کیا تو اللہ نے لبوں میں میٹھا ٹیسٹ رکھا ہے، زبان میں ٹیسٹ برڈز رکھے ہیں، اور ہم جانتے ٹیسٹ برڈز وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کتنے ٹیسٹ برڈز رکھے گئے ہیں، لیکن لبوں میں اللہ نے شیرینی رکھی ہے. اور اب وہ امپورٹنٹ بات کہ جو میں چاہتی تھی کہ تمام خواتین سنیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں یہ بتا دے، چلیں کوئی عالمہ خاتون ہمیں مل جائے، اس سے پوچھتے ہیں ایسے سوالات کہ یہ کیوں ہے، ایک نالج ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے پوچھا کہ عورت کمزور ہے یا مرد، تو نیز یہ کہ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں جو ہے، میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں. امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا جو کہ آج کے زمانے میں بہت غور کیا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کیا عورت زیادہ اسٹرانگ ہے یا مرد؟ اور اس کے بعد نیز سوال کنٹینیو ہے کہ یہ کہ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، باقاعدہ حمل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ پریگننٹ ہے تو اس کو خون حیض کیوں نہیں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہے. آپ جناب ابو حنیفہ کی طرف آ جائیں، سوال مکمل ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسے حمل میں خون حیض کیوں نہیں آتا. امام نے فرمایا اچھا اگر عورت کمزور ہے، آپ سنیے گا دھیان سے، اب یہ چھٹے امام کا جواب ہے کہ اچھا اگر تو عورت کمزور ہے تو کیا وجہ ہے کہ میراث میں اس کو ایک حصہ اور مرد کو دگنا حصہ دیا جاتا ہے؟ اگر عورت کمزور ہے تو پھر وجہ ہی کیا ہے کہ عورت کا انہیریٹنس میں والدین کی جانب سے ایک گنا حصہ رکھا گیا اور اس کے بھائی کا ڈبل رکھا گیا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں. تو آپ علیہ السلام نے، اب امام فرماتے ہیں کہ عورت کا نفقہ مرد پر ہے، یعنی عورت کی تمام تر ذمہ داری، کھانا پینا، اس کو سنبھالنا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کا نفقہ مرد پر ہے اور اسی حصول کے لیے یہ تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے اس کو دہرا دیا گیا، یعنی کہ اس کے حصے کو اس لیے دہرایا گیا کیونکہ عورت کا نفقہ اپنے مرد پر ہے. اور عورت کو، دوسرے سوال کا جواب بھی ساتھ میں ہے، عورت کو حمل میں خون حیض اس لیے نہیں آتا تاکہ وہ بچے کے پیٹ میں داخل ہو کر اس کی غذا کا حصہ نہ بن جائے. اللہ اکبر، کہ مولا نے یہاں یہ بھی نشاندہی کر دی اور سمجھا دیا جس پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. بحیثیت انسان ہم نے اس کو کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہماری ولادت کو پاک رکھنے کے لیے خدائی ایسا نظام ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی وہ ایام مخصوصہ نہیں ہوتے، لہٰذا بچے تک وہ بلڈ نہ جائے اور بچے کو اس بلڈ سے بچایا جائے. اور اللہ نے خدا کی تخلیق کیسی ہی معجزانہ طور پر کی ہے. اور یہاں پہ مولا نے کہا کہ وراثت پہ جو حصہ رکھا گیا تھا مرد کا، اور ہمیں لڑائی نظر آتی جس کی کوئی ہمیں مقصد یا ڈیٹیل کسی کو بھی نہیں پتا ہوتے، وہ لڑ رہے ہوتے کہ دو گنا حصہ بھائی کا کیوں ہے یا لڑکے کا کیوں ہے. اس کی بھی دیکھیں، اگر خدا کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتا ہے تو اس کا جواب دہ ہے. ہر شخص ایک نعمت کا اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. جب دگنا حصہ ہے، دہرایا گیا آپ کے حصے کو، اس سے مراد فقط یہ ہے کہ آپ پرووائڈر ہیں اور یو ہیو ٹو پرووائڈ فار یور فیملی. اس لیے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز زیادہ ہے مرد کے اوپر. ایک گھر کو رن کرنے کی رسپانسبلٹیز ہے، اپنے والدین کی بھی ہے، اپنی زوجہ کی بھی ہے. تو اس لیے اس کو یہ حصہ دیا گیا تاکہ وہ نان و نفقے کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی ان افیئرس کو رن کر سکے اور ذمہ داری کو لے سکے. بے شک بہت خوبصورت ڈیٹیل 1 منٹ کی شیئر کروں. انم نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا، لیکن آپ اگر اس کو سمجھیں گے، جو اصول ہیں پروردگار عالم کے، ان کو دیکھیں گے کہ دین کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے
کہ آپ کے گھر میں کوئی بھائی ہے, ٹھیک ہے, آپ نوٹس کیجیے گا, اب اس کی بیوی کا ایک حصہ بنا جو ان کے گھر کی طرف سے تھا, آپ کے بھائی کے 2 حصے, تو ایک فیملی اس طرح سے چلتی ہے. پھر آپ کی شادی ہوئی, آپ کو آپ کے گھر سے ایک حصہ ملا بطور بہن یا لڑکی, پھر آپ کے شوہر کے 2 حصے بنے. تو یہ پروردگار عالم کا بہت اچھی پلاننگ ہے جو کہ اس طرح سے چلے. اور عروج یہ پلاننگ صرف تبھی ورک کرتی ہے جب اس کو فیئرلی کیا جائے. اینڈ ایز وی آل نو here in our culture this is not properly practiced and it's not fairly practiced here. تو جب تک چیزیں پریکٹس نہ کی جائیں, پریکٹیکلی نہ کی جائیں, تو وہ پھر آپ کو سننے میں بھی نہیں ملیں گی. ہمارے ہاں بہت سی مومنات ہمیں ملتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جن کو ان کے والدین کی جانب سے بھی ان کی انہیریٹنس نہیں ملی ہے, اور ان کو شوہر کو بھی بحیثیت بھائی ان کے والدین کی جانب سے پراپر انہیریٹنس نہیں ملی, جبکہ دین اسلام کے قوانین پہ چلیں تو سب کا حصہ برابر ہو رہا ہے. یہاں پر امیر و غریب کا فرق اور یہاں پر بہن بھائیوں کے بیچ میں اسٹیٹس ڈفرینسز اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ انہیریٹنس کو فیئرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا, اور ماں باپ کا وصیت کے احکام نہ جاننے کی وجہ سے بہت سی اولادیں نقصان اٹھاتی ہیں. اور ان میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تمام بہن بھائی ہوتے ہیں تو والدین اگر کوئی پراپر ول نہ اپنی کریں, حالانکہ ہمارے فقہ جعفریہ میں الحمدللہ رب العالمین اور بحیثیت مسلمان رسول پاک کے اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تلقین ہے, بڑی تاکید ہے کہ ایک مومن ہر حال میں وصیت کرتا ہے, اور یہ ضروری ہے, ادروائز آپ کے بچے بے حد نقصان اٹھاتے ہیں, اور وہ آپ مرنے کے بعد بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ یہ قوانین بھی صادق آل محمد علیہ السلام ہی نے سمجھائے. بات کر رہے تھے ہم علم طب کی, پھر ہم نے بات کی علم فلکیات کی, ہم نے بات کی فلسفی کی, ہم نے بات کی کیمسٹری کی, ابھی تو بہت سی باتیں باقی تھی, لیکن ایک بہت پیارا ٹاپک عروج لے آئیں جو کہ معاشرے کی بہت بڑی پرابلم ہے. اور اس پہ میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی فرق ہیں, جتنے بھی ڈفرینسز ہیں, ایک فیملی میں دشمنیاں اور عداوتیں بہن بھائیوں میں بھی آ جاتی ہیں اور آپ میں اور رشتہ داروں میں بھی آ جاتی ہیں, وہ اس وجہ سے, اور معاشرے میں اتنا بڑا گیپ جو آ جاتا ہے اسٹیٹس کا, وہ اس وجہ سے آ جاتا ہے فیئرلی انہیریٹنس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا. نہ تو دیکھیں انہیریٹنس کو, اور اس کے بعد جب مستحقین کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا اور خمس کا جو اللہ نے نظام لگا ہے, اگر اس کو بھی پراپرلی کیا جائے اور پھر انہیریٹنس بھی فیئرلی دی جائے, والدین کی جانب سے بیٹی کا جو شیئر ہے اور پھر ایک بیٹے کا اپنے والدین کا جو ہے اس طرح دیا جائے, تو دیکھیں کتنا بہترین اور سموتھلی یہ نظام اسلامی رن کرے گا, اور کسی خاندان کو کوئی مسئلے اور مسائل نہ ہوں گے. کیونکہ جو آپ کا شوہر ہے وہ کسی کا بیٹا ہے, پھر وہ بحیثیت بیٹا, وہ اگر دیکھیں ہر گھر میں ایک بیٹا ہے تو دوسرے گھر کا وہ داماد ہے, تو ہر گھر میں جو ایک بیٹی ہے وہ کسی اور گھر کی بہو ہے. تو اس طرح سے اگر ان کو ان کے شیئرز فیئرلی اللہ میرا خیال ہے اس پہ سب کے پاس برابر حصہ پہنچ رہا ہے, برابر آ سکتا ہے اگر آپ برابر کریں. اور میں اس کو یہیں پر بس ختم کروں گی اس ٹاپک کو کہ بہت سے انسانوں کا لالچ کا کنواں کبھی نہیں بھرتا. وہ لالچ کا ایسا گڑھا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے جیسا بھر جاتا ہے, لیکن ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. جیسے کہ کھانا لذیذ لگے تو پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی. تو بس یہ مولا نے انہیریٹنس کے بارے میں مسائل سمجھائے. بہت پیارا واقعہ, میں عروج کو جو ہے کہنے والی ہوں کہ عروج ہم تھوڑا سا طویل کر رہے ہیں, کوئی 5 یا 10 منٹ, کیونکہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. مومنین کو آج سائنس کے بارے میں جان لینا چاہیے. تو آج ہم اس انٹرسٹنگ کوسچن کا ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ جابر بن حیان, فادر آف کیمسٹری, نے میرے مولا سے پوچھا ہے. امام صادق علیہ السلام سے جابر بن حیان کا سوال ہے کہ مولا آپ کا بیماری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمام بیماریاں اللہ کی جانب سے آتی ہیں یا یہ بیماریاں ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں؟ دیکھیے سوال بہت ٹیکنیکل ہے, اس کا جواب ایسے نہیں کہ مولا نے کیسے سمیٹا اس جواب کو, آپ حیران رہ جائیں گے. ویری انٹرسٹنگ آنسر. اب جب اس نے کہا کہ تمام بیماریاں تو اللہ کی جانب سے آتی ہیں یا آپ بتا دیں ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں, تو صادق آل محمد علیہ السلام نے ڈیزیزز کو, تمام تر دنیا کی بیماریوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھ دیا, اونلی 3 کیٹیگریز. مولا نے کہا کہ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی وہ کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں, وہ جو بڑھاپے کو تم پہنچتے تو بڑھاپا ایک بیماری ہے, اٹھتے بیٹھتے تکلیف میں ہوتا ہے انسان, کبھی اس کے شولڈرز دکھ رہے, کبھی اس کی لیگز دکھ رہی, کبھی بینائی جاتی رہتی عمر کے ساتھ ساتھ. تو جو بڑھاپا اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ وہ بیماری ہے جو اللہ کی جانب سے آئی. اور پھر دوسری کچھ بیماری ایسی ہیں جو ہم اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں, ہم پیدا کرتے ہیں کچھ بیماریوں کو. پہلا سورس بیماری کا خدا کی جانب سے آ جاتی ہے, دوسرا سورس ہم خود اپنے لیے بیماری کریٹ کرتے ہیں,
تیسرا سورس کہ کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے بھی انسان کو بیماریاں سہنی پڑتی ہیں. تو پوری کائنات میں جتنی بھی 3 انسان بیماریاں سہتا ہے وہ یا خدا کی جانب سے یا اس کی اپنی وجہ سے یا کچھ جانداروں کی وجہ سے آتی ہیں. اب سوچیں کہ یہ کیا حل ہی نہیں ہوا مسئلہ. چلیے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. جب مولا نے کہا کہ جو خدا کی جانب سے بیماری آتی ہے وہ ہے بڑھاپا جو اللہ کی طرف سے. جب مولا نے کہا کہ وہ کچھ ایسی بیماریاں جو انسان خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے وہ ہے ہماری چھوٹی چھوٹی ایسی جھوٹی خواہشیں ہیں کہ پیٹ بھر گیا لیکن کھانا کھاتے جائیں گے. اور مولا نے کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ کھائے گا وہ بیماری کا شکار ہوگا. اس دور پہ مولا نے کہا کہ فاسٹنگ اگر ہیومن باڈی کر لے تو وہ کینسر سے محفوظ ہو جاتی ہے, اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, زندگی زیادہ ہو جاتی ہے, ایج بڑھ جاتی ہے, باڈی میں انفلیمیشن کو فاسٹنگ ختم کرتی ہے اور آپ کے شوگر لیول کنٹرول کرتی ہے. اب جب کہ تمام دنیا سوشل میڈیا پہ انبار ہے, گوگل سرچز چل رہی ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, اتنے آورز کی فاسٹنگ کریں گے, معدے کو سکون دیں اور انسولین لیول کم ہو جائے گا, باڈی کو یہ فیل کرائیں. They have just started it. They have just started discovering this thing which was discovered and which was told to all ummah by Imam Jafar Sadiq alayhi salam, but they have not accepted at that time. Now when the foreigners are doing, they are doing the same practice. تو کم کھانا مولا نے بتایا کہ ایج کو بڑھاتا ہے, باڈی انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے, شوگر کنٹرول, انسولین آپ کی کنٹرول ہوتی ہے. اور دس از دا سائنس بیہائنڈ فاسٹنگ جو کہ مولا صادق آل محمد نے بتائی. کہا کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے اپنے لیے خود کریٹ کرتا ہے. تیسرا جو سورس مولا نے بیماریوں کا بتایا تھا کہ جسم میں چھوٹے جانداروں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. تو سوچئے کون سے ایسے چھوٹے جاندار ہیں. اب یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے وائرسز اور بیکٹیریا کو بھی ڈسکس کر لیا اور مولا نے کہا کہ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے جو بیماری انسان کے لیے آتی ہیں اس کے لیے اللہ نے اس کے باڈی سسٹم میں گارڈز بنائے ہیں کہ جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب وہ کون سے گارڈز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ کون سے چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اب سائنس نے ڈسکور کیا کہ باڈی میں جو چھوٹے جاندار ہمیں نقصان پہنچا رہے وہ ہے وائرسز اینڈ بیکٹیریا, اور جو ہمارے گارڈز ہیں وہ ہے ہمارا امیون سسٹم جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. یہ جواب تھا اور آج میڈیکل سائنس مان گئی اور اسی ریسرچ کی بیس پر, اسی فاؤنڈیشن پر مزید چیزوں کو ڈسکور کیا گیا. اور یہیں پر بتا دیں کہ یہاں پر ایک اور تھیوری بھی مولا نے دی جو کہ علم فلکیات کے بارے میں تھی, اسٹرالوجی کے بارے میں تھی, کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ستاروں کا یہ جو جھرمٹ تم آسمان پر دیکھتے ہو یہ سورج سے بھی زیادہ کچھ ستارے روشن ہیں, جس کو لوگوں نے ڈینائی کیا اور کہا کہ سورج سے زیادہ روشن کوئی ستارے نہیں ہیں. لوگوں کو اس وقت پہ اسپیس کا علم نہیں تھا جب مولا نے اسپیس کے بارے میں نالج ان کو دے دیا تھا. نہیں, ان جھرمٹ میں کچھ ستارے ایسے بھی ہیں, آپ دیکھتے ہیں ستاروں کی جھرمٹ کو گیلیکسی کہتے ہیں, اور مولا نے کہا ان میں کچھ ایسے ہیں جو سورج سے زیادہ روشن ہیں. اب اس زمانے میں سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ جو سورج سے بھی زیادہ برائٹ سٹارز ہیں, ایون دے آر 10,000 بلین ٹائمز برائٹر دین دا سن, وہ ہے اور ان کو کوسارز کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں سٹارز کا پتہ ہے لیکن کوسارز کا نہیں پتہ, اور یہ کانسیپٹ دیا ہے امام صادق علیہ السلام نے. عروج گفتگو ہماری کافی دلچسپ ہو گئی, امید کرتے ہیں ہمارے ویورز کو بھی امام صادق کی زندگی سے یہ سائنس کا نالج اور یہ طب کا اور یہ اسلامک نالج سن کر بہت اچھا لگے گا. بس پروگرام کے اختتام سے پہلے بہت چھوٹا سا واقعہ, اور اس میں صرف یہ بتاؤں گی کہ یہ سارا نالج جو امام نے ہمیں دیا اور جہاں تک انگریز پہنچے, اور ہم پھر انہی فارنرز کی یا ان فارنرز نے جن کو علم دیا ان کی ویڈیوز آج انٹرنیٹ پر دیکھ کر کہہ رہے ہیں بھی واہ کیا ہمیں ایک متھ بتا دیا, ایک بڑا طریقہ بتا دیا فاسٹنگ کرنے کا, اور کیسے انسولین لیول کو کم کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے جو ہے باڈی کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو اب یہ نالج امام کے پاس کہاں سے ہے, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ یہاں پر علامہ ابن بابویہ اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک مشہور طبیب منصور دوانکی کے دربار میں طلب کیا گیا, اور منصور دوانکی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاتل ہے, اسی نے امام کو شہید کیا. اب اس شخص کے دربار میں جو کہ بادشاہ وقت ہے, اس کے دربار میں ایک ہندوستانی مشہور طبیب کو طلب کیا گیا. بادشاہ نے اس سے ملاقات امام کی کروائی اور امام صادق علیہ السلام نے کون سا علم اس کے ساتھ جو ہے شیئر کیا. یہاں پر تشریح کر دیتی ہوں. علم الاجسام اور افعال الاعضاء کے متعلق اس سے 19 سوالات کیے.
امام علیہ السلام نے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، تھوڑا مشکل ہے، تو علم الاجسام اور افعال الاعضاء کے متعلق امام نے اس سے 19 سوالات کیے، اور اگرچہ کہ وہ اپنے فن میں پورا کمال رکھتا تھا لیکن جواب نہ دے سکا، بالآخر کلمہ پڑھ کر یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ پھر علامہ ابن شرح اشوب لکھتے ہیں کہ اس طبیب نے حضرت سے 20 سوالات کیے۔ اب اس طبیب نے جب امام کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا، اس کے بعد اس نے 20 سوالات امام علیہ السلام سے کیے، اور ایک بہترین تقریر ہوئی امام علیہ السلام کی طرف سے، اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی، جس کے بعد اس طبیب نے کہا کہ اے حضرت، یہ بے پناہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ علم میں نے اپنے باپ دادا سے حاصل کیا، جو انہوں نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ علم حاصل کیا، اور جبریل نے یہ علم خداوند عالم سے حاصل کیا جس نے اجسام و ارواح کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے عہد حاضر میں آپ سب سے بڑے عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ کہ میرے مولا صادق آل محمد علیہ السلام اور ہمارے دیگر ائمہ کے علوم اور اللہ کی جانب سے ان کو ودیعت کیے گئے خزانے اور ان کو دیے گئے یہ تمام تر فضائل، کہ اس زمانے کے بادشاہوں کو یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ تخت پر تو ہم بیٹھیں لیکن سوال کرنے ہمیں در اہل بیت پہ جانا پڑے، کیونکہ علم ہے جو کہ مومن کے سر کا تاج ہے۔ مومن کسی دنیاوی میٹیریلسٹک تاج و تخت کا محتاج نہیں ہے، اور یہ سلسلہ کربلا سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ امام صادق کا زمانہ بھی آ گیا، حکومت منصور دوان کی تھی، لیکن لوگ تعظیم کرتے تھے صادق آل محمد علیہ السلام کی، اور علم کے پیاسے خود امام صادق کے در پہ جاتے تھے، اور پوری دنیا سے ان کے شاگرد یہیں سے علوم حاصل کر کے جاتے تھے، جو کہ کسی صورت دشمن کو گوارا نہ تھا۔ اور میرے مولا سے یہ بغض اور عداوت رکھتے ہوئے کہ فقہ ہو، قرآن ہو، اسلامک سائنسز ہوں، فلسفی ہو، میڈیسن ہو، اسٹرالوجی ہو، اسٹرانومی ہو، کچھ ہو، ہر طرح کا فزکس، کیمسٹری، تمام علوم سمیٹے تو اہل بیت کے یہ فرزند بیٹھے ہیں، اور بادشاہ وقت کی وہ آنر جو وہ چاہتا تھا اس کو نہیں ملتا، لہٰذا فرزند رسول اللہ سے عداوت رکھتے ہوئے منصور دوانکی نے ان کو زہر دلوایا اور شہید کر دیا۔ اس تمام پروگرام کے ان پہ بس یہی کہنا چاہیں گے، وہ علوم جو اللہ نے رسول اور اہل بیت کو عطا کیے، ایسا علم نہ اللہ نے کسی اور کو کبھی عطا کیا تھا، نہ عطا کیا ہے، نہ عطا کرے گا، کیونکہ خدا نے یہ بہترین وسیلے بنائے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس علوم پر عمل کرنے کی، اس کو ریسرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے مکتب میں جو شرعی مسائل ہیں، سب سے بڑی بات آج وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، حجاب کے مسائل، شوہر کے مسائل، زوجہ کے مسائل، والدین کے بچوں کے حقوق، اس شریعت کے تمام تر سوالات و جوابات، مسائل کا حل ہم تک پہنچا ہے امام صادق علیہ السلام کے ذریعے۔ جورسپروڈنس کا تمام تر علم جو فقہ کا علم ہے، زندگی گزارنے کا ایک قرینہ ہے، کہ ہم حالت روزہ میں آپ سے ڈسکس کرتے کیا باطل کر دیتا روزے کو، کیا احکام ہیں جو روزے کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو مکروہ کر دیتی ہیں، حج کے مستحب کب ہے، واجب کب ہے، زیارات کے فضائل ہیں یا صدقے کے کیا، یہ تمام تر ثواب، تمام تر چیزیں شریعت کے علوم ہم سے صادق آل محمد تک سے ہی پہنچے ہیں۔ مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے گا، امید کرتے ہیں چھوٹے امام پر، دا گریٹ مسلم سائنٹسٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر ایک شارٹ بائیوگرافی جو ابھی ہم نے پیش کی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آیا لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ آنا میں عروج نقوی آفیشیل، اینڈ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ، یو شوڈ ناٹ forget to press the bell icon، کیونکہ آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے۔ آج بھی ویڈیو ہماری تھوڑی سی لیٹ ہے تو ٹائمنگز اگر ڈیفر کر جاتے ہیں، آپ نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا، ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو مل جائے گی۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔